ساس اور بہو کا تعلق دنیا بھر میں منفی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ میڈیا پر، فلموں میں، ڈراموں میں اکثر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ساس اور بہو کا جو تعلق ہے یہ نفسیاتی مسائل کا باعث بنتا ہے اور یہ تعلق منفی ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نے پاکستان میں ایک تحقیق کی جس سے یہ پتہ چلا کہ پاکستانی ساس اور پاکستانی بہو ایک دوسرے کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے زندگی گزارتی ہیں اور ایک دوسرے سے مطمئن ہیں، ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ لہٰذا ڈراموں اور فلموں میں جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ساس انتہائی ظالم ہوتی ہے اور ساس اور بہو کی ہمیشہ آپس میں نہیں بنتی، اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہے، جس پر میری ایک تحقیق موجود ہے جس میں کہ یہ بتایا ہے کہ پاکستانی بہویں اور پاکستانی ساسیں اکثریت ایک دوسرے سے خوش ہیں اور ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھتی ہیں۔ اسی تحقیق پر پھر میرا ایک اردو کا مضمون بھی ہے، پاکستان میں ساس اور بہو کے تعلقات، وہ اس کا مطالعہ بھی آپ فرما سکتے ہیں، اس پر ایک ویڈیو بھی اویلیبل ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی تحقیق کے دوران میں نے 2 سوال نامے وضع کیے جن کو کہ بعد میں ویلیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو ایک نفسیاتی ٹیسٹ کا درجہ دیا جو کہ میری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ سکون مدر ان لا پروفائلر اور سکون ڈاٹر ان لا پروفائلر۔ تو مدر ان لا پروفائلر ساس کے حل کرنے کے لیے ہے، اگر کوئی ساس یہ چاہے کہ وہ جانے نفسیاتی طور پر کہ وہ کتنی اچھی ساس ہیں، کس حد تک بہترین ساس ہیں، تو اس ٹیسٹ کو کرنے کے بعد وہ اپنی جو ساس کی حیثیت ہے اس کے بارے میں جان سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی بہو یہ جاننا چاہے کہ میں کتنی اچھی بہو ہوں تو وہ بھی سکون ڈاٹر ان لا پروفائلر کو حل کر کے آن لائن نتائج اخذ کر سکتی ہے۔ ان دونوں ٹیسٹوں کے نتائج آن لائن فوری طور پر اویلیبل ہو جاتے ہیں اور بلا معاوضہ ہیں۔ تو پہلے ہم سکون مدر ان لا پروفائلر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل 15 آئٹمز ہیں، 15 بیانات پر یہ سوال نامہ مشتمل ہے۔ ان بیانات میں چونکہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے مثال کے طور پر کہ ایک والد اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے والد سے پوچھا جانا بھی ضروری ہے اور بیٹی سے یہ پوچھا جانا ضروری ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جو محبت کی 2 ڈائمینشنز ہیں، ایکٹیو اور پیسیو، دونوں کا پتہ چلانا ضروری ہے۔ تو ان دونوں ٹیسٹوں میں بھی محبت کی اور تعلق کی دونوں ڈائمینشنز کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی ساس کی بہو کی طرف ایکٹیو ریلیشن شپ کی ڈائمینشن اور ساس کے بہو کی طرف پیسیو ریلیشن شپ کی ڈائمینشن۔ تو جو ایکٹیو ڈائمینشنز ساس کی بہو کی طرف ہیں اس کے لیے کچھ بیانات ہیں، جیسا میں اپنی بیٹیوں اور بہوؤں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتی،
اب ہمارے معاشرے اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اچھی ساس کون سی ہو سکتی ہیں، ان سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بیانات بنے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا رویہ ساس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں اور بیٹیوں میں کسی قسم کا فرق نہ کرے۔ بہوؤں کو، یعنی ہمارے معاشرے میں وہ ساس اچھی سمجھی جاتی ہیں جو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں ہی کی طرح ٹریٹ کریں اور ان میں کوئی فرق نہ رکھیں۔ تو میں اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پسند کرتی ہوں، میں اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی ہوں، میں اپنی بہوؤں کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی ہوں۔ اب یہ لو کی ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں، تعلق کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں، پیار کرنا، پسند کا خیال رکھنا اور اعتماد کرنا۔ میں اپنی بہوؤں پر اپنی بیٹیوں کی طرح اعتماد کرتی ہوں، میں اپنی بہوؤں کی اپنی بیٹیوں کی طرح مدد کرتی ہوں، میں اپنی بہوؤں کی اپنی بیٹیوں کی طرح عزت کرتی ہوں، اور میں اپنی بہوؤں سے مطمئن ہوں۔ اب یہ اس کے ایکٹیو ڈائمنشنز ہیں ساس کے بہو کی طرف جو ریلیشن شپ ہے۔ پھر جو بیانات ہیں آگے 9 سے 15 تک، یہ ساس کے بہو کی طرف ریلیشن شپ کی پیسیو ڈائمنشن ہے۔ میری بہویں مجھے اپنی ماں کی طرح پسند کرتی ہیں، یعنی وہ بھی مجھے اپنی ماں کی طرح پسند کرتی ہیں، میں نے یہ ثابت کیا ہے ان پر، میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے، تو جبھی تو وہ مجھے اپنی ماں کی طرح پسند کرتی ہیں۔ مجھ میں یہ قابلیت اور یہ لیاقت ہے کہ میں ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھوں کہ وہ مجھے اپنی ماں کی طرح ہی پسند کریں۔ میری بہویں مجھے اپنی ماں کی طرح پیار کرتی ہیں، میری بہویں میرا اپنی ماں کی طرح خیال رکھتی ہیں، میری بہویں مجھ پر اپنی ماں کی طرح اعتماد کرتی ہیں، میری بہویں میری ویسی ہی مدد کرتی ہیں جیسا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کرتی ہیں، میری بہویں میری ویسی ہی عزت کرتی ہیں جیسا کہ وہ اپنی ماں کی کرتی ہیں، میری بہویں مجھ سے مطمئن ہیں۔ تو اب یہ ساس کے بہو کی طرف جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایکٹیو اور پیسیو دونوں ڈائمنشنز کو یہ 15 بیانات ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور ویلیڈیٹڈ ہیں اسٹیٹسٹیکلی۔ پاکستانی کلچر میں جو ساس اور بہو کے درمیان تعلق کے بہتر ہونے کے انڈیکیٹرز ہیں، جو نشاندہیاں ہیں، وہ ان 15 بیانات سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیچے انٹرپریٹیشن ہے رزلٹ کی، کہ اگر آپ کا جو ٹوٹل رسپانس ہے، جو رزلٹ ہے، وہ 1 سے 15 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی ساس بالکل بھی نہیں ہیں، اور اگر 16 سے 45 کے درمیان آپ کا سکور آیا ہے تو آپ بھی اچھی ساس نہیں ہیں، بری ہیں کلچرلی، اور اگر آپ کا سکور 46 سے 60 کے درمیان آیا ہے تو پھر آپ گڈ مدر ان لا ہیں، اور اگر آپ کا 61 سے 75 تک سکور آیا ہے تو آپ بیسٹ مدر ان لا ہیں۔ تو اس ٹیسٹ کو ویب سائٹ پر ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ساس اور بہو میں کوئی کشیدگی ہو اور ایک دوسرے پر اعتراض ہو کہ آپ اچھی ساس نہیں ہیں، آپ اچھی بہو نہیں ہیں، تو وہ یہ ٹیسٹ کر کے اس چیز کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہم کتنی اچھی ساس ہیں اور کتنی اچھی بہو ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا ٹیسٹ سکون ڈاٹر ان لا پروفائلر ہے، جس میں کہ بہو کا جو تعلق ساس کے ساتھ ہے اس کی دونوں ڈائمنشنز ایکٹیو اور پیسیو ڈائمنشنز پر اسی طرح سے 15 بیانات ہیں جو کہ کلچرلی اپرووڈ ہیں، اسٹیٹسٹیکلی ویلیڈیٹڈ ہیں، تحقیق سے تسلیم شدہ ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ۔ تو یہی بیانات بہو بھی
ان کے جوابات دیتی ہیں کہ میں اپنی ساس اور ماں میں کسی قسم کا فرق پسند نہیں کرتی، میں اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح پسند کرتی ہوں، میں اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح پیار کرتی ہوں، میں اپنی ساس کا اپنی ماں کی طرح خیال رکھتی ہوں، میں اپنی ساس پر اپنی ماں کی طرح اعتماد کرتی ہوں، میں اپنی ساس کی اپنی ماں کی طرح مدد کرتی ہوں، میں اپنی ساس کی اپنی ماں کی طرح عزت کرتی ہوں، میں اپنی ساس سے مطمئن ہوں۔ اور جو اس کے پیسو ڈائمینشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پسند کرتی ہیں، میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی ہیں، میری ساس میرا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی ہیں، میری ساس مجھ پر اپنی بیٹیوں کی طرح اعتماد کرتی ہیں، میری ساس میری ویسی ہی مدد کرتی ہیں جیسا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی کرتی ہیں، میری ساس میری ویسی ہی عزت کرتی ہیں جیسا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی کرتی ہیں، میری ساس مجھ سے مطمئن ہے۔ تو نیچے اس کی انٹرپریٹیشن ہے جس میں کہ اسی طرح سے درجہ بندی ہے کہ آپ کتنی اچھی بہو ہیں اور کتنی اچھی بہو نہیں ہیں۔ وہ جوابات جو آپ کے ہوں گے، رزلٹ وہ بتائے گا کہ آپ کا کیا لیول ہے۔ ایک ظاہری سی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹرولی سچے دل سے حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کرنے چاہیے۔ ان میں جوابات کے درجے ہوتے ہیں، جس طرح سے 5 درجے ہیں ہر بیان کے: بالکل غلط، قدرے غلط، معلوم نہیں، قدرے صحیح، بالکل صحیح۔ تو جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے، جو جواب دے رہا ہوتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ سچے دل سے، سچائی سے سوال نامے کو حل کرے۔ اگر سچائی سے سوال نامے کو حل کرے گا تو اس کو نتائج بھی سچے ملیں گے، اور اگر جھوٹ بولے گا، بیچ میں غلط بیانی سے کام لے گا تو نتائج بھی غلط ہی نکلیں گے۔ تو اس کا نقصان کسی اور کو تو نہیں ہوگا بلکہ رسپونڈنٹ کو خود ہی ہوگا، چونکہ وہ خود جاننا چاہتا ہے اپنے بارے میں۔ تو ان دونوں ٹیسٹوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے اور جو ریسرچ ان کے پیچھے کار فرما ہے، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے، 2 نتائج بنیادی طور پر نکلتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جیسا کہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، اسپیشلی انڈیا کے اور پاکستان کے ڈراموں میں، ساس کو ظالم بنا کر اور بہو کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ میں نے اپنی تحقیق میں واضح کیا ہے۔ وہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پہلا سال ہو سکتا ہے مشکل ہو ساس اور بہو کے لیے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو یہ تعلقات بہت بہتر ہو جاتے ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ ڈراموں اور فلموں میں پورٹرے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ اس تحقیق اور ان سوال ناموں سے یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھی ساس اور اچھی بہو کا جو تصور ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی ساس وہ ہے جو اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرے، اور اچھی بہو وہ ہے جو اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح ٹریٹ کرے۔ یہ لب لباب ہے، خلاصہ ہے ہمارے معاشرے کی روایات کا۔ تو اب جو ساس اپنی بیٹیوں سے جس طرح سے رویہ رکھتی ہے، اگر اپنی بہوؤں سے بھی ویسا ہی رویہ رکھے، ان کو اپنی بیٹیوں جیسا سمجھے، تو ان میں کوئی بھی مشکلات پیش نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے چونکہ ہماری معاشرے میں زیادہ تر فیملیز جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اور اقتصادی حالات دیگرگوں ہیں، بہت سے لوگوں کے علیحدہ گھر افورڈ نہیں کر پاتے، تو جوائنٹ فیملیز میں بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل سے بچنے کے لیے جو فارمولہ یہ تحقیق دے رہی ہے اور کلچر کی نمائندگی کر رہی ہے، وہ فارمولہ یہی ہے کہ ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی سمجھے، اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھے۔ اس سے بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔